لمن فقه عباده الدين والصلاة والسلام على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فقی قواعد کا 14واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے فقی قواعد کا 13واں مجموعہ، اور اس مجموعے کا تعلق ہے تصرف و تبدل سے۔ اس میں جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہے الامر بالتصرف فی ملک الغیر باطل، کہ ملک غیر کو کسی دوسرے کے ملک میں تصرف کرنے کا آرڈر دینا، حکم دینا باطل ہے، لغو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ فلاں کی چیز اٹھا کے بیچ دو، تو اب یہ بیع جو ہے نا، یہ جو بیچنا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کا نافذ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ واقع بیع، یہ خرید و فروخت واقع ہوگی نہیں، اصلاً باطل ہو جائے گی، کیونکہ الامر بالتصرف فی ملک الغیر باطل۔ اس سے جو مستثنیٰ ہے وہ ہے مثلا کوئی شخص اگر کسی کو کے اوپر جبر کرتا ہے، کسی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسرے کی چیز کو بیچ دے اس کی اجازت کے بغیر، تو اب اس صورت میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ یہاں پر وہ اس کو بیچ سکتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، اور جو اس کا نقصان ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ حکم دینے والے کے اوپر ہوگا، وہ جو کرنے والا ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قاعدہ ہے لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملک غیرہ الا بإذنہ، کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ملک میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے۔ یہ قاعدہ ہی پہلے قاعدے سے ملتا جلتا قاعدہ ہے، اور اس کے جو مثال ہے تطبیقی، وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر کوئی کنواں وغیرہ کھود دیتا ہے، اور اس میں اگر کوئی گر جاتا ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس نقصان کا ضمان اس کنویں کو کھودنے والے کے اوپر آئے گا، کیونکہ اس نے وہاں پر اس زمین کے مالک کی اجازت کے بغیر کنواں کھودا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اجازت لی تھی تو اس صورت میں یہ ضمان ساقط ہو جائے گا، اس کے اوپر ضمان نہیں آئے گا۔ اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہے مستثنیٰ ہے، جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے نا اگر اپنے والد صاحب کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے جس کی والد صاحب کو ضرورت ہے، والد صاحب ہی کے مال سے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کو معلوم ہے اجازت لوں گا تو اجازت نہیں دیں گے اور اس کو ضرورت بھی ہے، تو اس صورت میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے والد کے مال میں تصرف کرے۔ اور اس کا عکس اگر کوئی والد اپنے بیٹے کے مال میں اسی طرح تصرف کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی ہے جواز انفاق الرفقہ فی السفر علی من مات منہم من مالہ، کہ کوئی آدمی اگر سفر کے اندر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو ساتھی ہیں، ساتھ رہنے والے سفر میں، وہ اس کے اوپر اسی کے مال سے خرچ کر سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر، یا وہ رسا کی اجازت کے بغیر۔ تو ان صورتوں میں جو ہے نا یہ قاعدہ لا يجوز لأحد ان يتصرف فی ملک غیرہ الا بإذنہ نہیں چلے گا۔ تو اس 13ویں مجموعے کے اندر 2 قاعدے بیان ہوئے، الامر بالتصرف فی ملک الغیر باطل، دوسرا ہے لا يجوز لأحد ان يتصرف فی ملک غیرہ الا بإذنہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔